نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدید و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. طبیعت ادھر مسلسل 3 سال سے خراب چل رہی ہے. میرے ساتھ کوئی محتاج تعارف نہیں، بس تبرکاً چند باتیں گوشے گزار کر دوں. بلا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے بعض رسولوں میں بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے. اختصار کے ساتھ اور جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اللہ نے انہیں معجزے سے نوازا. ہر نبی کی امت میں اولیاء کرام کا ظہور ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ہماری گفتگو چند منٹ کے لیے بس اسی پر ہوگی کہ معجزہ اور کرامت. نبی کے لیے معجزہ، ولی کے لیے کرامت. اور ہر کس و ناقص سے اگر ظاہر ہو تو اسے کرامت نہیں کہتے ہیں. اللہ نے ان کے حسن کی معجز نمائیاں ہر رنگ میں وہی تھے جہاں تک نظر گئی. معجزہ نبی کے لیے شرط ہے، لیکن ولایت کے لیے، ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. کسی نبی سے وہ چیز جب ظاہر ہو جو خلاف عقل ہو، جو عقل میں نہ سمائے، خرق عادت ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور وہ نبی کے لیے ہے. وہی چیز اگر اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں. ٹھیک وہی چیز کسی اللہ والے سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور کسی عام مسلمان سے، مومن سے پیدا ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں. اور ٹھیک وہی چیز بیعین ہی اگر کسی کافر و مشرک سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. اسے آپ جادو بھی کہہ سکتے ہیں. کام ایک ہی ہے لیکن کرنے والے، دکھلانے والے الگ الگ لوگ ہیں. مغالطے میں کبھی نہیں آئیے گا. چمتکار کو دیکھ کر کے ولی مت تسلیم کر لیجئے گا. ولی کے لیے شرط ہے، مومن کے لیے شرط ہے، اور نبی اب دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. جی
اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوا کرتا ہے، اس کے اندر جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ اسی نبی کے موجے سے منسلک ہوا کرتی ہیں، اس سے نسبت ہوا کرتی ہیں۔ میرے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم آپ دیکھیں۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں کہ جب معجزات اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس کا پرتو ولی میں ملے گا، جیسا وہاں معجزہ تھا ویسے یہاں کرامت۔ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ مثال کے طور پر میرے آقا نے حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں دعوت پہ بکری کے بچے کو زندہ کیا، اور حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ دونوں بچوں کو زندہ کیا۔ میرے سرکار غوث پاک نے دسترخوان پہ اپنے مرغی کو زندہ کیا۔ وہاں بھی بکری کا گوشت کھایا گیا تھا اور یہاں بھی مرغی کا گوشت کھایا ہی گیا تھا۔ وہاں بھی زندہ کیا گیا، یہاں بھی زندہ کیا گیا۔ وہاں بھی قبر سے مردے نکالے گئے، یہاں غوث پاک نے بھی مردے کو زندہ کیا۔ ہم اکثر اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں مگر صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وہ ولی نہیں ہے؟ ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام کی ولایت کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ یار غار، آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے چند وصیتیں کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وراثت کے متعلق آپ کچھ وصیتیں فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تمہاری 2 بہنیں اور تمہارے 2 بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابا حضور میری تو ایک ہی بہن ہے، بھائی 2 ہیں، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد، اور بہن آسمہ۔ آپ نے فرمایا 2 بہنیں، وہ دوسری کہاں ہے؟ ہم تو فقط 2 بہنیں ہیں، تیسری بہن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے پیٹ میں۔ ان حضرات سے پوچھئے وہ بائیں بازو والوں سے کہ ماں کے پیٹ میں اور ہونے والی اولاد وہ لڑکی ہی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں دیگر صحابہ کرام سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کفنا کر میرے جنازے کو بارگاہ رسالت میں لے جایا جائے، اور آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے کہ ابو بکر آئے ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کے بغل میں جگہ چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کے بغل میں انہیں لٹا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا لوگوں نے۔ جب جنازے کو تیار کیا گیا اور روضہ اطہر پہ لایا گیا تو پوچھا صحابہ کرام نے صلاۃ و سلام کے بعد، یا رسول اللہ آپ کا یار غار ابو بکر صدیق آیا ہے، وہ آپ کے بغل میں آرام فرمانا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ جواب ملا، قبر انور سے جواب آیا، ادخلوا الی حبیبی، داخل کرو میرے حبیب کو، حبیب کے پاس میرے محبوب کو داخل کرو۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور سے آواز آئی تھی، آپ چلیں
وہ عمر خلیفہ ثانی، آپ نے سنا، بارہا سنا ہوگا، سورج کو پلٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گرد و نواح میں ننگے پیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، سورج کی تمازت تیز ہوئی، کرنیں چبھنے لگیں، آپ کو جلال آیا، اور پلٹ کر کے جب سورج کی طرف آپ نے دیکھا ہے تو سورج کے اوپر اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ہونے لگا، تاریکی ہونے لگی، پھر آپ کا جلال کم ہوا تو آپ نے پھر مسکرا کر کے دیکھا اندھیرا چل گیا۔ اب سورج پلٹانے کو دیکھ لیجئے صاحب۔ اسی طرح سے جتنے بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام میں جو کرامتیں آئیں وہ نبی کے معجزے کا عکس ہے۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں تھیں، مغالطے میں مت آئیے گا۔ کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھیں تو ولی مت تسلیم کرنا، کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھنا تو اسے ولی مت تسلیم کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ استقامت فی الدین ہے کہ نہیں، وہ شرع کا پابند ہے کہ نہیں۔ اگر شرع کا پابند ہے اور پھر اس سے کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے جو دماغ میں آنے والی نہ ہو، عقل میں سمانے والی نہ ہو، تو آپ سمجھنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ دھوکے میں نہ رہے۔ آج کل بہت سارے لوگ گھوم رہے پھر رہے۔ اللہ والوں کی پہچان کریں، علماء سے رابطہ قائم کریں اور ان سے سمجھیں، اور سمجھ بوجھ کر کے تب کسی پہ یقین کرنا۔ جو کچھ بیان کیا یہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔